رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نیکی صدقہ و خیرات کرنا۔ یاد رکھیں ایک بات جو آپ سمجھ کے اگر کریں گے تو یہ آپ کے نیکی کے کرنے کے جذبے کو بڑھاتی رہے گی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے ہر نیک عمل کو رمضان میں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جو نیکی حاصل کرنا ہے تو دوڑ لگائیے تاکہ جنت کے حقدار بن سکیں اور اس دروازے سے داخل ہو سکیں جس کا نام ہے باب الریان انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، جب یہ مال تمہارا نہ رہے اور تمہارے کسی کام نہ آ سکے، جب حلق میں جان اٹک رہی ہو اور انسان جب یہ کہے کہ صدقہ خیرات دے دو، یعنی بیماری کے اس سٹیج پہ جا پہنچے کہ جب صدقہ خیرات بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں، تو اس سے پہلے اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا صدقہ سب سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جس کو تم خرچ کر کے یہ محسوس کرو کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، اور مال کو جمع کر کے کہیں یہ نہ سوچو کہ مجھے تکبر نہ آ جائے، اور اس سوچ کے ساتھ تم مال کو خرچ کر دو یعنی اللہ کی راہ میں، تو یہ سب سے بڑا ثواب یا اجر حاصل کرنے کا صدقہ ہے۔ اور آگے تلقین بھی کر دی کہ کبھی یہ مت کرنا کہ جب جان تمہارے حلق میں اٹک رہی ہو اور تم کہو کہ یہ مال میری طرف سے صدقہ کر دو اپنی جان بچانے کے لیے، تو یاد رکھو ایسا مال تمہارے کبھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال کمائی سے 1 کھجور برابر صدقہ کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ آپ اس آدمی کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ اچھا اور پاک مال قبول کرتا ہے۔ جب آپ یہ صدقہ اللہ کی طرف دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے، بہت اچھا بدلہ دیتا ہے، اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح دے گا روز محشر جیسے کہ کوئی اپنے جانور کے بچے کو پالے پوسے کھلائے پلائے بہت پیار سے رکھے اور اس کو بڑا کر کے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو پال رہا ہے۔ روز محشر جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اس اجر کے پہاڑ ہوں گے، اور انسان حیرانگی سے پوچھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ مال ہے جو تم میری طرف بھیجتے رہے صدقے کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرضہ حسنہ لو، کیونکہ بندہ آپ کو اپنے اوقات کے مطابق دیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے، وہ تجارت نفع والی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں آپ کو اجر دیتا ہے وہاں پر حرام مال کمانے سے منع بھی کرتا ہے، یعنی سود کے مال سے آپ کا رزق گھٹے گا اور صدقے کے مال سے آپ کا رزق بڑھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ان لوگوں کے ان اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہمیں ہر کسی کا خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی لاحق ہوتی ہیں، غم بھی آتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ زندگی ہمارے ان ساری تمام چیزوں سے پاک رکھے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دو کہ خود محتاج ہو جاؤ، قرض دار ہو جاؤ، یا بچے کھانے پینے کے لیے بیٹھ جائیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی خود بھی مالدار رہے یا پھر صدقہ کرے، یعنی اس کے جو زیر پرورش ہے اس کا بھی پیٹ پالتا رہے۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ اصل میں صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ نفلی جو آپ اپنی استطاعت کے حساب سے دے سکیں، اور دوسرا فرض جس کی مقدار شریعت نے متعین کر دی ہے۔ لیکن یہ دونوں صدقات کی دینے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فضائل اور برکات رکھے ہیں۔ بظاہر تو صدقہ دیتے ہوئے مال کم ہوتا نظر آتا ہے، مگر در حقیقت بحکم حدیث صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی رک جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر صدقہ خیرات زیادہ دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دوسروں کا حق نکلواتا ہے، یعنی جو ہمارے پاس صدقہ خیرات ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا حق ہے تو ان تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اسپیشلی خواتین کی ہے کیونکہ وہ صدقہ خیرات نکالتے ہوئے بڑا سوچتی سمجھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے اے عائشہ کہہ دو کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں کیونکہ جہنم میں میں نے ان کو کثرت سے دیکھا ہے۔ اپنی زیور کی زکوٰۃ نکالیے، خود سے نکالیں۔ دوسرا یہ کہ صدقہ خیرات صبح شام دیتی رہیں، اپنے بچوں کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر والوں کا صدقہ نکالیں، روزانہ کی بنیاد پہ نکالیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو صدقہ روزانہ نکالنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم روزانہ کا صدقہ نکالیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بہت سے ایسے طریقے اور ذرائع ہیں جن سے آپ بہت آرام سے صدقہ نکال سکتے ہیں۔ صبح شام سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا کہنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستے سے کانٹا ہٹانا وغیرہ وغیرہ بھی صدقہ ہے، اور یہ مالی صدقے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ صدقہ پریشانی، مصیبت، بلاؤں، بیماریوں کو ٹالتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کے مال سے جائز خرچ کرتی ہیں اور ان کا مقصد گھر کا بگاڑ نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ شوہر کے کمانے کے لیے اجر ہے اور بیوی کا خرچ کرنے پر اجر ہے، لیکن وہ بھی جائز طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جب دو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پہ نہ اتارتا ہو۔ ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو بخل سے کام لیتا ہے یعنی جو صدقہ نہیں کرتا، وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح یہ بخل کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی تنگی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ نکالیں۔ اپنی بیوی کو نوالا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ بچوں سے شفقت سے بات کر کر ان کو نیکی کی طرف لے کر آنا، دین کی طرف لے کر آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے طرف آنے والے راستے کو کتنا آسان کیا ہے، لیکن ہم علم کو نہ جان کر اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لیتے ہیں۔ بس آخری بات اور کرتی چلوں کہ صدقہ کرتے وقت یہ صدقہ اگر آپ نے کسی کو دے دیا یا کسی کی مدد کر دی تو کبھی اس کو جتائیں نہ، کبھی اس پر احسان نہ جتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت غصہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ میری وجہ سے تمہارا کام ہوا ہے یا جو آج مقام پہ تم کھڑے ہو یہ میری وجہ سے ہے، یاد رکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ وہ نیکی کر سکیں، کیونکہ اس طرح کسی کو احسان جتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی سزا رکھی ہے کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں منکر کو ہدایت نہیں دیتا اور اس کے سارے مال اور اس کے اعمال کو میں برباد کر دوں گا۔ تو اس چیز سے بہت بچیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی نیت اور رضائے الہی کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ آمین۔